تشریف لاتے ہیں صدر پاکستان حضرت علامہ محمد عمر فیض صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے بیان سے ہمیں مستفید فرماتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کی صدارت ہمارے مہمان مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی جمیل احمد صدیقی صاحب ہمارے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی بعد میں چند منٹ جو ہے اپنے بیان سے مستفید فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لائق صدر احترام مناظر اسلام استاذ علماء سرمایہ ملت حضرت علامہ جمیل احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، زینت القراء سرمایہ ملت برادر محترم حضرت علامہ قاری صفوت شہزاد صاحب زیدہ مجدو، دیگر معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اور زندگی میں ایک بار پھر یہ موقع عطا کیا کہ ہم اس کے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میلاد پاک کی خوشیوں میں شریک ہیں۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور زینت القراء برادر محترم حضرت علامہ قاری صفوت شہزاد صاحب، برادر عزیز جناب حاجی نعیم صاحب، برادر محترم جناب ذاکر محمود صاحب، برادر عزیز جناب قیصر صاحب اور ان کے جملہ معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اہل بصیرت کا ارشاد ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اللہ پاک کی غیرت کے منافی ہے، اس کے محبوب کے ذکر کے لیے لوگ جمع ہوں اور پھر بخشے نہ جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ بات اللہ پاک کی غیرت کے منافی ہے، اس کے محبوب کے ذکر کے لیے لوگ جمع ہوں اور پھر بخشے نہ جائیں۔ ہماری بختی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی مجلس میں حاضر ہیں۔
میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے توسل سے ہمیں تحدیث نعمت کا حکم دیا ہے۔ ایک ہے ذکر نعمت اور ایک ہے تحدیث نعمت۔ کہیں فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میرے بندوں میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پہ کی ہے۔ اور کہیں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو کہیں ذکر نعمت کا حکم دیا، کہیں تحدیث نعمت کا حکم دیا۔ لیکن یہ بات حیرت میں ڈالتی ہے کہ ایک اور مقام پہ فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، انکاؤنٹیبل ہے، گنتی میں نہیں آ سکتی وہ نعمتیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی۔ ایک طرف بتایا جا رہا ہے کہ نعمتیں گنتی سے باہر ہیں، اور دوسری طرف نعمتوں کے ذکر کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو جو گنتی میں نہیں آتی وہ ذکر میں کیسے آئے گی؟ یہ بات قابل توجہ ہے کہ نعمتیں انکاؤنٹیبل ہیں، گنتی میں نہیں آتی، اور فرمایا میری نعمتوں کا ذکر بھی کرو۔ تو جب گنتی میں نہیں آتی تو ذکر میں کیسے آئے گی؟ کیونکہ اللہ رب العزت اتنی نعمتیں ہیں جنہیں ہم گن نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ یہی ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ یہ نعمتیں جو گنتی سے باہر ہیں یہ اللہ نے کس کو دی ہیں؟ ہمیں دی ہیں۔ یہ ہمیں فرمایا جا رہا ہے کہ تم نعمتوں کو گن نہیں سکتے جو میں نے تمہیں عطا کی۔ تو یہ بات قابل توجہ ہے کہ جو نعمتیں ہم جیسوں کو دی ہیں جب وہ گنتی میں نہیں آتی تو جو یار کو عطا کی ہے اسے کون گن سکتا ہے؟ کہ لوگ تکڑیاں لیے پھرتے ہیں کہ اتنی دی تھی حضور کو اور اتنی نہیں دی تھی، یہ دیا تھا اور یہ نہیں دیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے نادان جتنا تجھے دیا وہ گنتی میں نہیں آتا، تو جو میں نے اپنے حبیب کو عطا کیا ہے اسے کون گن سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میری نعمتوں کا ذکر کرو، کہ فرمایا میری نعمت کا چرچا کرو۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ جب نعمتیں گنتی میں نہیں آتی تو ذکر میں کیسے آئیں گی؟ اس نے بتایا کہ ایک نعمت ایسی بھی ہے کہ جس کے سبب سے ہر نعمت عطا کی ہے، اگر تم نے اس کا ذکر کر لیا تو ہم لکھ دیں کہ تم نے ہر نعمت کا ذکر کر لیا، اور وہ نعمت وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ اگر حضور نہ ہوتے، اللہ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الدنیا، محبوب آپ نہ ہوتے میں دنیا ہی پیدا نہ کرتا۔ اگر دنیا ہی نہ بنتی تو کوئی نعمت ہوتی؟ ہم دنیا میں رہتے ہیں، اگر دنیا نہ ہوتی تو کوئی نعمت نہ ہوتی۔ اور میں تو کہتا ہوں دنیا نہ ہوتی تو آخرت کی ضرورت بھی نہ تھی، اگر دنیا نہ بنتی تو آخرت بھی نہ بنتی، اور آخرت نہ بنتی تو جنت کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ اگر حضور نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا۔ بعض لوگوں نے یہ کنسپٹ دے رکھا ہے کہ اسلام میں شاید خوشی کا کوئی تصور نہیں۔ ایسے لوگوں نے نئی نسل کے لیے اسلام کو ہوا بنا دیا، وہ اسلام کو بلا سمجھنے لگا۔ اگر اسلام کے راستے میں چلے تو خوشیوں کا گلا گھونٹ دیا جائے۔ یاد رکھیں خوشی کا تعلق بھی انسانی نیچر کے ساتھ ہے اور غم کا تعلق بھی انسانی نیچر کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے گائیڈ لائن عطا کی۔ بیٹا اللہ کی نعمت ہے، جب لوگوں کے بیٹے ہوتے ہیں تو خوشیاں مناتے ہیں۔
اور ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ بیٹا اللہ کی نعمت ہے اور بیٹی اللہ کی رحمت. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو جب یہ کہتے ہیں کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے تو جب دوسری یا تیسری بیٹی پیدا ہو تو پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ پریشان ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہمارے پاکستان میں تو بعض علاقوں میں کسی کی دوسری بیٹی ہو تو عورتیں تعزیت کے لیے چل پڑتی ہیں، جس طرح کوئی فوت ہو گیا. کہتے ہیں کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے مگر مانتے نہیں. بیٹیاں پریشان ہو جاتی ہیں. لیکن ایک بات قابل توجہ کہ بیٹا اللہ کی نعمت اور بیٹی رحمت، یہ جو ہم نے تفریق کر رکھی ہے، تو بیٹے کو نعمت تو مانا، تو کیا نعمت اللہ کی رحمت نہیں ہوتی؟ توجہ سے بات سنیں. ہم نے یہ جو تفریق کر دی بیٹی رحمت اور بیٹا نعمت، تو جو نعمت ہے اللہ کی، کیا وہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی؟ تو نتیجہ کیا نکلا؟ بیٹا بھی اللہ کی رحمت، بیٹی بھی اللہ کی رحمت. موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ مولا، جب تو اپنے بندوں پہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو پھر انہیں کیا عطا کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں اپنے بندوں کو بارشیں عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ. جب راضی ہوتا، خوش ہوتا ہے اپنے بندوں سے، بارشیں عطا کرتا. عرض کی مولا جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور بہت راضی ہوتا ہے اپنے بندوں سے، پھر کیا عطا کرتا ہے؟ فرمایا پھر اپنے بندوں کو میں بیٹیاں عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ تصور کریں اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا. اللہ رب العزت نے فرمایا جب میں بندوں پہ بہت راضی ہوتا ہوں، بہت خوش ہو جاؤں، میں ان بندوں کو بیٹیاں عطا کرتا ہوں. لیکن ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اسلام نے عورت کو، بیٹی کو جو مقام دیا، دنیا کا کوئی مذہب وہ مقام عطا نہیں کر سکتا. امام الانبیاء کو غلام، یہیں سے مجھے 2 حدیثیں یاد آتی میں آپ کو سناؤں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یتیم کی پرورش کرنے والے کے اجر کو بیان کیا کہ جو بندہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، یتیم کی پرورش کرتا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ پاک اسے کیا دے گا قیامت کے دن. امام الانبیاء نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا. قربان جائے حضور کے صحابہ پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اقوال امت تک نہیں پہنچائے، حضور کی ادائیں بھی پہنچا دی. وہ بیان کرتے ہیں کہ امام الانبیاء نے جب یہ حدیث فرمائی، ارشاد فرمایا، تو حضور نے اپنے دست مقدس سے اشارہ کیا، اور جن انگلیوں سے اشارہ کیا صحابیوں نے وہ بھی بیان کیا. سبحان اللہ. آقا نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا. فرمایا میری امتیوں سن لو، میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یتیم کی پرورش کرنے والا. فرمایا جنت میں یوں ہوں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنت میں یوں ہوں گے. مگر صحابی کہتے ہیں اشار بالسبابۃ والوسطیٰ. امام الانبیاء نے انگشت شہادت اور درمیان کی جو انگلی ہے، درمیان کی، اس سے اشارہ کیا، لیکن وفرج بینہما شیئا، انگلیاں ملائی نہیں ہیں. امام الانبیاء نے انگلیاں جدا رکھی. فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے. انگلیاں ملائی نہیں حضور نے. فرمایا جنت میں اس طرح ہوگا میرے ساتھ. لیکن پھر مجلس بدلی. پھر امام الانبیاء نے اس بندے کی اجر کو بیان کیا جسے اللہ بیٹیاں عطا کرے. سبحان اللہ. جسے اللہ بیٹیاں عطا کرے اور وہ اچھے طریقے سے بیٹیوں کی پرورش کر دے شریعت کے مطابق. انہیں حضرت فاطمہ زہرا کے گھر کی کنیز بنا دے. سبحان اللہ. انہیں خاتون جنت کے راستے پہ ڈلا دے اور وہ کریکٹر دے دے، اچھی تربیت کر دے. آج پھر حضور کا ہاتھ اٹھا، پھر وہی 2 انگلیاں سامنے کی، مگر آج عذاب بدل گئی. صحابی کہتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت. جس کو اللہ 2 بیٹیاں عطا کرے اور اچھے طریقے سے پرورش کرے، فرمایا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیوں آئے گا. وَزَمَّا صَابِعُ، حضور نے انگلیاں ملا دی. سبحان اللہ.
آپ تصور کریں، یتیم کی پرورش کرنے والے کی بات تھی، فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہی ہوگا، ساتھ ہوگا مگر ملایا نہیں، انگلیاں جدا رکھی، فاصلہ رکھا حضور نے. لیکن جب بیٹیوں کی پرورش کرنے والے کی بات آئی، فرمایا اس کو کیا ہوگا؟ جہاں یوم القیامت کے یہ نقطہ بھی قابل توجہ، فرمایا اچھی تربیت کرنے والا بیٹیوں کی قیامت کے میدان میں میرے سامنے کیوں آئے گا؟ وَزَمَّا أَصْحَابَهُ، حضور نے انگلیاں ملا دی. سبحان اللہ. توجہ طلب بات یہ ہے کہ جب یتیم کی پرورش کرنے والے کے اجر کو بیان کیا، امام الانبیاء نے جنت کا ذکر کیا کہ جنت میں ہی ہوگا، قیامت گزرے گی تو جنت میں ہی ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن ملایا نہیں، فاصلہ رکھا حضور. لیکن جو بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے دین کی روشنی میں، انہیں شرم و حیا سکھاتا، شریعت ان کی گھٹی میں رکھ دیتا. آقا فرماتے ہیں جنت تو بعد کی بات ہے، وہ قبر سے اٹھتے ہی محمد کی سنگت میں ہوگا، اور میدان قیامت میں اسے میری سنگت نصیب ہوگی. اور اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا. یہاں ایک عقیدے کا نقطہ بیان کر جاؤں. ہمارا عقیدہ حضور ہر جگہ موجود ہے، ہمارا عقیدہ حضور ہر مومن کے سینے میں رہتے ہیں، ہمارا عقیدہ حضور مومنوں کے گھروں میں رہتے ہیں، ہمارا عقیدہ حضور ہر جگہ جلوہ گر ہے. آج کہتے ہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، کیسے جلوہ گر ہے، کہاں سے ثابت؟ اس حدیث پر بھی غور کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ضرور ہوگا. سیاستہ کی حدیث ہے، حدیث کے لفظ مزمہ اصحابہ، حضور نے 2 انگلیاں ملا دی. اب یہ 2 انگلیاں ملی ہے تو کوئی تیسری شے ہے ان کے اندر؟ نہیں ہے نا. تو حضور نے فرمایا کہ بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے والا قیامت کے میدان میں میرے ساتھ اس طرح جڑا ہوگا کہ درمیان تیسرا اور کوئی نہیں ہوگا. تو حدیث کے لفظوں سے ثابت یہی بات ہے، اس طرح ہوگا میرے ساتھ، تیسرا کوئی نہیں ہوگا. تو توجہ طلب بات یہ ہے کہ ایک وقت میں امام الانبیاء کے ساتھ اس طرح جڑ کر کہ تیسرا اور کوئی نہ ہو، کتنے بندے چل سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. ایک وقت میں کتنے بندے حضور کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ ایک دائیں ہو سکتا رائٹ سائڈ میں، ایک بائیں ہو سکتا کہ تیسرا اور کوئی نہ ہو، ساتھ چل رہا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ ایک پیچھے چل سکتا ہے، آگے تو ان کے چل کوئی نہیں سکتا. ادب ہے، آگے تو چل کوئی نہیں سکتا. 3 بندے ہی چل سکتے ہیں ایک وقت میں، دائیں بائیں اور بیک سائڈ. تو توجہ طلب بات یہ ہے کہ صرف 3 بندوں نے بیٹیوں کی اچھی تربیت کی ہوگی. امام الانبیاء کی امت جو قیامت تک آنے والی ہے، اور حضور کے صحابہ کرام، تابعین کا دور، بعد کے ادوار، تو کیا صرف 3 بندوں نے تربیت کی ہوگی بیٹیوں کی اچھی؟ آقا ان 3 کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہی ہوں گے؟ نہیں، لاکھوں ہوں گے ہر دور میں. اس گئے گزرے دور میں بھی ہیں جو بیٹیوں کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، گئے گزرے دور میں بھی جو بیٹیوں کی اچھی تربیت. تو ہر دور میں ہزاروں لوگ ہوں گے حضور کی امت میں جنہوں نے بیٹیوں کی گھٹی میں قرآن ڈالا ہو، انہیں شرم و حیا سکھایا ہو، انہیں شریعت کے راستے پہ چلایا ہو، انہیں فاطمہ زہرا کے گھر کی کنیز بنایا ہو. لاکھوں لوگ ہوں گے. تو پھر جب لاکھوں ہوں گے تو سب حضور کے ساتھ اس طرح کیسے؟ سوچنے کی بات ہے نا. جب لاکھوں ہوں گے سارے اس طرح ساتھ کیسے ہوں گے؟ فرمایا میرے رسول کی خوشخبری حق ہے، سب اس طرح ساتھ ہوں گے کہ تم لاکھ سوچتے ہو، اگر اربوں بھی ہو جائیں ہر غلام سمجھے گا مصطفیٰ میرے ساتھ کھڑے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ہر ایک سمجھے گا حضور میرے ساتھ کھڑے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ اللہ رب العزت نے محبوب کو یہ شان عطا کی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ مرحلہ قبر میں گزر چکا ہوگا کہ ایک ہی وقت میں لاکھوں غلام قبر میں اترتے ہیں، اور اسی وقت میں ہر غلام کو قبر میں حضور کی زیارت ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو رسول غلام کی ہر قبر میں جا سکتا ہے تو قیامت
قیامت کے دن ہر غلام کے ساتھ بھی رہ سکتا بے ہے. شک سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ. مرحبا مرحبا. میرے دوستو، یہ جو ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، یہ صرف اس لیے نہیں آتا کہ ہم خوشی کا اظہار کریں اور حضور کی تعلیمات بھول جائیں. یہ ہمارے تعلق حضور کے ساتھ پکے کرنے آتا ہے. اس وقت ہماری آئیڈینٹی خطرے میں ہے، ہمارا تشخص خطرے میں ہے. ہم اپنی تہذیب بھولتے جا رہے ہیں، ہم اپنا لباس گنواتے جا رہے ہیں، ہم اپنی پہچان ختم کرتے جا رہے ہیں. جبکہ مسلمانوں کے عروج کا وقت تھا. میں تاریخ بتاتا ہوں آپ کو کہ جرمنی کا جو بادشاہ تھا، جب مسلمانوں کا عروج تھا اور گھر گھر شریعت راج کر رہی تھی اور تن سے من تک مصطفیٰ کا رنگ چڑھا تھا غلاموں کا، اس وقت جرمنی کا بادشاہ بغداد سے اپنے لیے جبہ منگواتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اپنے تن پہ سجا کر جبہ وہ فخر محسوس کرتا تھا کہ میں نے مصطفیٰ کے غلاموں کی کاپی کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن آج ہم ان کی کاپی کر کے فخر کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ شریعت کے ہم نے جو پیمانے توڑے وہ لے جا کے سب اہل مغرب میں جوڑے. امام الانبیاء کی شریعت کے قوانین جو ہم نے پھینک دیے، عمل نہیں کیا، انہی پر انہوں نے اپنی ترقی کی بنیاد رکھی ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ امام الانبیاء کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوں، اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی بنائیں. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نے ترتیب بدل دی ہے، اس لیے خرابی پیدا ہو گئی. ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے. لیکن اگر آپ پینٹ شرٹ کی جگہ پہ پہنیں گے تو خرابی ہوگی، پھٹ جائے گی. اور اگر شرٹ کو پینٹ کی جگہ پہ پہننے کی کوشش کریں گے تو خرابی پیدا ہوگی. تو جو چیز جہاں رکھنے کے قابل ہے نا اسے وہاں رکھا جائے. ہم نے ترتیب بدل دی ہے، اس لیے ہم ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا اذا جاء امورکم الى نسائکم فبطن الارض خیر لکم من ظاہرہا. فرمایا لوگوں، جب تمہارے گھر کے معاملات، تمہارے گھر کے فیصلے، تمہارے گھر میں ماحول کیسا ہو، تمہاری بچیوں کے رشتے کیسے ہونے چاہیے، ان کی تربیت کیسے ہونی چاہیے، فرمایا گھر کے سارے اہم معاملات تمہارے جب تمہاری عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں تو فرمایا مردوں پھر تمہارے لیے زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے. یہ حضور کی حدیث پاک ہے. فرمایا اگر تمہارے معاملات، گھر کا ماحول، سارے فیصلے عورتوں نے کرنے ہیں تو تم مردوں پھر مر جاؤ تو بہتر ہے. زمین کی پشت سے زمین کا پیٹ تمہارے لیے بہتر ہے. ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا ہلاک قوم، فرمایا جس قوم کے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے گئے وہ قومیں ہلاک ہو گئی. آج دیکھ لیں ہمارے گھر کے سارے معاملات ان کے ہاتھ میں نہیں. امام الانبیاء نے حضرت علی المرتضیٰ کو وصیتیں فرمائی تھی. حضرت علی سے بہتر کس کو بھی ملی ہوگی؟ اور جانتے ہیں حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مردوں علی کی یہ وصیت ہے عورتوں کی کبھی مت ماننا. فرمایا عورت جب تنہا ہوتی ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. علی المرتضیٰ کا ارشاد. اس لیے امام الانبیاء نے فرمایا جن کے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں، جن کے فیصلے عورتیں کرنے لگ جائیں، فرمایا وہ قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں. تو ہم نے ترتیب بدل دی ہے. ترتیب کیا ہو؟ عورتیں مردوں کے پیچھے چلیں. ترتیب یہ ہونی چاہیے عورتیں مردوں کے پیچھے چلیں اور مرد سارے مصطفیٰ کے پیچھے چلیں. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ عورتیں تو مردوں کے پیچھے چلیں اور مرد شیطان کے پیچھے چلیں. نہیں، یہ طریقہ نہیں. ترتیب یہ رکھیں گھر کی عورتیں مردوں کے پیچھے چلیں اور مرد سارے حضور کے پیچھے چلیں. سبحان اللہ. پھر وہ جنت تو بعد کی ہے جو قیامت کے بعد آئے گی. اللہ کی عزت کی قسم آپ اسی دنیا میں اپنے گھر کو جنت بنتا دیکھ لیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عورت اطاعت خامد کی کرے اور خامد اطاعت حضور کی کرے. اگر یہ ترتیب قائم کر لی جائے. اس پر صرف ایک حدیث
ہو سکتا ہے یہ کیسٹ بچیوں تک بھی جائے. صرف ایک حدیث سنا کے میں خطاب ختم کرتا ہوں. امام الانبیاء نے کس انداز سے، کس نہج پر اپنے غلاموں کی اور عورتوں کی تربیت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ہاں لیڈیز کی تربیت کا کوئی معقول انتظام نہیں، جبکہ حضور کا کریکٹر کیا ہے اس میں. امام الانبیاء کا طریقہ کیا تھا کہ مردوں کو ہفتے میں 7 دنوں میں حضور 1 بار تقریر کرتے تھے، عورتوں کو 2 بار تقریر کرتے تھے. سبحان اللہ. ہمارے ہاں لیڈیز تک حضور کا میسج کنوے نہیں ہو رہا، اور یہ ہمارے تجربے کی بات ہے. عورت جتنا جلدی گمراہ ہوتی ہے اتنا جلدی ہدایت بھی پاتی ہے. اگر اچھا ماحول مل جائے عورتیں مردوں سے زیادہ بہتر کردار پا لیتی. امام الانبیاء نے کس انداز سے تربیت کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، بزنس مین تھے. انہوں نے جانا تھا کہیں کاروبار کے سلسلے میں ملک شام کی طرف یا کسی ملک کی طرف. مہینہ لگنا تھا، 2 مہینے لگنے تھے. انہوں نے جتنا سودا صرف تھا، جو گھر میں ضرورت کی چیزیں ہو سکتی تھی، وہ سارا اسٹاک کر گئے گھر میں. اور اپنی بیوی کو اوپر چبارے پہ وہ رہتی تھی 2nd فلور پہ. اس کو فرمایا کہ میں نے سارا سامان ضرورت کا لا کے رکھ دیا ہے، تو میں تمہیں حکم دے کے جا رہا ہوں، کچھ بھی ہو جائے تو نے گھر سے باہر نہیں نکلنا. بلکہ حدیث پاک میں کہ چبارے سے نیچے نہیں اترنا. مطلب یہ تھا گھر سے باہر نہیں جانا. اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں جب خامد کا حکم ہے میں حکم عدولی کیسے کر سکتی ہوں، نہیں جاؤں گی. وہ چلے گئے. 1 ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے. ان کے میکے سے اطلاع آئی کہ آپ کے والد سخت بیمار ہیں اور ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا. ڈاکٹر کہتے کہ اب نہیں بچے. میکے سے اطلاع آئی کہ آئیں اپنے والد سے ملاقات کر لیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، قربان جائیں اس کی اطاعت پر. وہ نیچے نہیں اتری. اس نے ایک آدمی بھیجا حضور کی طرف. اللہ کے حبیب خامد مجھے حکم دے کے گیا تھا گھر سے نکلنا نہیں. اب بوڑھا باپ بیمار ہے اور دنیا سے جانے والا، تو کیا میں باپ کو ملنے جا سکتی ہوں؟ یہ ہے عظمت کردار. کیا باپ کو ملنے جا سکتی؟ امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹی اتی زوجک اگر اپنے رسول سے مشورہ لیتی تو میں کہتا ہوں اپنے خامد کی مان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. باپ کو پوچھنے نہ جا، خامد کی مان. اگر وہ آدم دے کے گیا گھر سے نہیں نکلنا تو مت نکل میری بیٹی. اللہ اکبر. وہ نہیں گئی. دوسرے دن تیسرے دن اطلاع آئی کہ باپ مر گیا. آدمی بھیجا گیا، آخری بار چہرہ تو تب لو باپ کا. یہ چہرہ پھر قبر میں اتر جائے گا، قبر بند ہو جائے گی، پھر قیامت تک باپ کی زیارت نہیں کر سکو. آؤ دیکھ لو باپ کے چہرے کو. جا کے دنیا سے چلا گیا، دفن ہونے والا. وہ چبارے سے نیچے نہیں اتری. پھر آدمی بلایا، کہا حضور سے پوچھو آقا میرا باپ فوت ہو گیا کہ میں آخری بار باپ کا چہرہ تکنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ امام الانبیاء نے فرمایا میری بیٹی اگر میرا مشورہ مانتی اتی زوجک اپنے خامد کی اطاعت کر. فرمایا اپنے خامد کی مان. وہ نہیں گئی. قربانی دی اس نے، نہیں گئی. باپ کو غسل دے کر کفن دے کر جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا گیا. پہلے تو وہ بندے بھیجتی تھی حضور کی طرف، اب رسول نے آدمی بھیجا اس کی طرف. سننا جب باپ دفن ہو گیا امام الانبیاء نے آدمی بھیجا. فرمایا میری اس بیٹی کو خوشخبری دے. کیا خوشخبری دے؟ ان اللہ غفر لابیہا باطاعتہا لزوجہا. اے میری بیٹی تیری خامد کی اطاعت کی وجہ سے رب نے تیرے باپ کی بخشش کر دی. اے میری بیٹی تیری اس عظمت کردار کی وجہ سے، خامد کی اطاعت کی وجہ سے رب اتنا خوش ہوا کہ تیرے عمل کی وجہ سے رب نے تیرے باپ کو جنتی کر دیا. اگر ہماری عورتیں خامدوں کی ماننے لگ جائیں اور خامد حضور کی ماننے لگ جائیں، اللہ کی عزت کی قسم صرف ایک فرق رہی،
ایک عورت پورے خاندان کی بخشش کرا سکتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں باتیں تو بہت سنیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنا چاہیے. گھر کے ماحول کو اسلامی بنائیں. میں اپنے نوجوان بھائیوں کا ممنون ہوں جو ہر سال بڑی درد مندی کے ساتھ اس پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں. حضرت علامہ قاری صفوت شہزاد صاحب سرپرستی فرماتے ہیں. اللہ ان بھائیوں کو سلامت رکھے اور ان سب کو دارین کی برکتیں، نعمتیں اور عظمتیں عطا فرمائے اور دیار غیب میں ہمارے دین و ایمان کو تحفظ عطا فرمائے. تم علینا البلاغ. علامہ صاحبزادہ محمد عمر فیض صاحب جو کہ نہایت ہی اصلاحی گفتگو فرما رہے تھے، اللہ پاک ان کی زندگی میں، ان کے علم و عمل میں مزید برکات عطا فرمائے. جو انہوں نے پیغام دیا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ وقت نہایت ہی قلیل ہے تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. دعا شاہ نعت پاک کے اس کے بعد